بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، جناب رفیق نیت صاحب، برانوی صاحب، ایاز صاحب، راجہ خوچی صاحب، راجہ سمیر صاحب، راجہ زمان علی خان صاحب، اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے خوبصورت پاک پاس باوقار لوگ، السلام علیکم۔ مجھے چودھری صاحب کے بارے میں کچھ کلمات کہنے کے لیے بلایا گیا۔ سچ بات یہ ہے کہ میرا علم، میری عقل، میری سمجھ اور میرا قد کاٹ بہت کم ہے، اور چودھری صاحب کا کردار بڑا وسیع ہے۔ آپ ان کے ہر قسم کی خوبیوں پر بات کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ بیک وقت ایک فلاسفر تھے، ایک مورخ تھے، وہ عالم دین تھے، وہ تحریک آزادی کشمیر کے سپوت تھے، وہ صحیح تھے، اور آخر بار وہ بطور ولی سکارا ولی فائز ہو کر انہوں نے وفات پائی ہے۔ میں آج اس تہذیبی ریفرنس کے حوالے سے پوری ریاست آزاد جموں و کشمیر کے تمام مسلمانوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں مسلم کانفرنس کے جتنے بھی کارکن، بالخصوص سردار عتیق صاحب اور مسلم کانفرنس کی مجلس عملہ کے ممبران سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ چودھری صاحب کی وسیع نظری صرف ایک جماعت سے منسلک رہنے کی وجہ سے نہیں تھی، وہ شیخ عبداللہ، رئیس الورار چودھری غلام عباس، سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کے زمانے میں جوان نوجوان کارکن، سیاسی کارکن تھے، جنہوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز ہندو سے مسلمانوں کو آزاد کروانے کے لیے شروع کیا، اور آپ نے ان بڑوں کے ساتھ مل کر اپنی اس 90 سالہ زندگی کو صرف اسی بات پر قربان کر دیا کہ کشمیر کے مسلمانوں کو ہندوؤں سے آزادی ہونی چاہیے اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے۔ چودھری صاحب سے کئی بار بحث و تکرار ہوئی۔ وہ کہتے تھے کہ پاکستانی فوج کے جنرل کبھی کبھی اچھے ہوتے ہیں اور کبھی برے ہوتے ہیں، ہمیں ان سے نبھنا پڑتا ہے، اور پاکستان کے حکمران کبھی کبھی اچھے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی برے ہوتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے حکمرانوں کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اسٹیٹ پاکستان کو دیکھنا ہے۔ تو ان کی سیاسی جدوجہد رنگ لائی، آزاد جموں کشمیر کا ایک حصہ آزاد ہوا، اور اس پر مختلف لوگ، پاکستان کی جماعتیں اپنی غرض و غائد سے حکومتیں کرتی رہی، کوئی لالچ و ہوس کی بنیاد پر، کوئی اقتدار کی بنیاد پر، کوئی دولت کی بنیاد پر۔ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب، یہ جو مسلم کانفرنس ہے یہ سکڑتی جا رہی ہے اور مفاداتی جماعتیں جو ہیں وہ ابھرتی جا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا ابھی لوگوں کو پیسہ، زمین، جائیداد پیاری ہے، جب لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ انسانیت پیاری ہے تو پھر مسلم کانفرنس میں ہی آئیں گے۔ انہوں نے کہا جتنی جماعتیں پاکستان سے آتی ہیں آخر میں لوگ ان کو برا بھلا کہیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی فتوے جاری کیے، آج کل نون لیگ کے خلاف بھی، یہ سیاسی بات میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ان کے ویژن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے جتنی بھی جماعتیں آئیں گی وہ انشاءاللہ
وہ رل کر بیٹھ جائیں گے۔ ان کا کوئی پاکستان آزاد کشمیر میں حکومت کرنا، حکومت چھیڑنا لالچ کی بنیاد پر، یہ اور باتیں ہیں، لیکن کشمیر کے حوالے سے مسلم کانفرنس چودھری تاج صاحب سمپل ہے۔ میرے نام ذرا نئے لگے ہوئے، اس لیے اگر بات میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو محسوس نہ کرنا۔ چودھری صاحب غلام عباس رئیس الارار مجاہد اول اور آخر پر سردار سکندر یاد خان صاحب، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک رول ادا کیا، ایک کردار ادا کیا اور اس کردار میں ہی دفن ہوئے۔ چودھری صاحب کی سیاست کو چھوڑ کر اخلاقیات میں جتنی وادی بنا کے یتیم بیوہ بچے مسکین تھے، چودھری صاحب ان کی پرورش کرتے تھے۔ بازاروں سے دکانداروں سے ادھار لے کر یتیما اور بیواؤں کے گھروں میں سودے بیچتے تھے، اور صحیح ادارے تھے کہ اپنے منہ سے سامنے جو کھانا تھا وہ لوگوں کو دے دیتے تھے، خود فقہ کشی میں بھی رہتے تھے۔ کبھی انہوں نے کپڑوں کی نمائش نہیں کی، کبھی انہوں نے گاڑیوں کی زباش نہیں کی، کبھی انہوں نے اپنی اولاد پر فخر نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ وہ ایک بڑے گھر سے تھے، ان کے ماں باپ ولی تھے، ولیوں کے گھرانے سے ہیں، اور بلا شک و شبہ میں اگر جھوٹی تعریف بھی کروں یا مخالفت بھی کروں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ چودھری تاج صاحب کی فیملی جتنی مہمان نواز 100 سالوں سے ہے، اتنا کوئی بھی بندہ نہیں۔ بڑی بڑی ہماری فیملیاں وادی بنا میں 2 4 10 سال ابھری ہے، لوگوں کو چائے لسی دی ہے، مرغے وغیرہ دیے ہیں، لیکن بعد میں بس ہو گئی ہے۔ کبھی کسی کی بہو نے نہیں مانا اور کبھی کسی کی بیٹی نے نہیں مانا۔ تو چودھری صاحب اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، ان کی عظمت مرنے تک ان کے بیٹوں نے، ان کی بیٹیوں نے، ایک میری بہن ہے، یہ جو ہے نا مسعود صاحب کی وائف بہن ہماری سلامہ جس کو کہتے ہیں، انہوں نے بیٹوں کے برابر چودھری صاحب کی خدمت کی ہے اور ان کی عزت کو اس نے باہر رکھا ہے۔ یہ جو مہمان نوازی ہے یہ بندے کو نہیں مرنے دیتی ہے، کردار اپنی جگہ پر اور محنت اپنی جگہ پر۔ چودھری صاحب کی صحابت کی بات کروں، فلسفے کی بات کروں، میں آج آپ آزاد کشمیر اور پاکستان کے جتنے فلاسفر اور مورخ ہیں ان سے بھی میں اظہار تعظیم کرتا ہوں۔ چودھری صاحب رات کو سوتے میں جب کسی چیز کے بارے میں سوچتے تھے تو وہ سچ کرتے تھے۔ چودھری صاحب کی کسی بات کو آج دن تک کسی بندے نے ریجیکٹ نہیں کیا۔ میں 1992 میں 91 میں کوٹلی بار میں گیا اور وہاں پر بڑے بڑے ماگے وکیل تھے، چودھری یوسف صاحب جیسے، ملک یوسف صاحب جیسے، راجہ نثار احمد خان صاحب جیسے، چیف جسٹس ملک افتخار صاحب جیسے۔ تو وہاں پر 1991 سے لے کر 96-97 تک سال میں ایک بار چودھری صاحب کو بار میں خطاب کی دعوت دی جاتی تھی، اور آپ یقین مانیے انگلش قانون، اسلامی قانون، تاریخ، چودھری صاحب کے وہ الفاظ ہوتے تھے کہ 250-300 وکیل یہ کہتا تھا یہ چودھری صاحب نے یہ کہاں سے فرض والا ہے، یہ کہاں سے تاریخ لائی ہے۔ تو جب ہم پڑھتے تھے تو پتہ چلتا تھا یہ انہوں نے ہم سے کوئی 10-20 سال بعد پہلے اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ تو چودھری صاحب کی کسی بات کا مقابلہ موازنہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں نے آج جب مولانا صاحب دعا مانگ رہے تھے تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ چودھری صاحب کے وسیلہ مبارک سے دعا کریں کہ اللہ پاک تحریک آزادی کشمیر اور پاکستان میں استقامت عطا ہو۔ یہاں دولتوں کا چکر ہے، ملازمتوں کا چکر ہے، لیکن یہ جو لوگ درویش لوگ ہیں، یہ ولایت پر فائز ہیں، ان لوگوں نے خدمت خلق کے حوالے سے اللہ پاک نے ان کو درجہ دیا ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔
ان کے نقش قدم پر چلیں۔ انسان تو انسان ہے، ایوان بھی چودھری صاحب کے تابع تھے۔ میں اینی شاہد ہوں کہ 4 گھوڑیاں تھی چودھری صاحب کی، گھوڑے گدے جانور یہ منظور ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا ہم نے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے۔ چودھری صاحب کی 4 گھوڑیاں بغیر لگاموں کے بغیر رسوں کے چودھری صاحب کے پیچھے پیچھے چلتی تھی، اور جس کو جو بات وہ کہتے تھے وہی مانتی تھی۔ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ بٹل سے گھوڑیاں نکلیں اور ایک گھوڑی کو کہا جائے کہ تم نے اسپتال میں چڑھنا ہے، اور دوسری کو کہا جائے کہ تم نے تھانے کے سین میں چڑھنا ہے، اور تیسری کو کہا جائے کہ تم نے فلاں جگہ چڑھنا ہے، تو 1 گھنٹے کے بعد وہ سب گھوڑیاں اپنی اپنی جگہ پر چل رہی ہوتی تھی۔ تو یہ ولی کامل کی بات ہے، اس میں ریاضت چاہیے۔ چودھری صاحب نے کبھی زندگی میں کھانے میں زور نہیں دیا، وہ بہت مختصر کھانا کھاتے تھے، سبزی سے کھاتے تھے، دودھ سے کھاتے تھے، زندہ رہنے کے لیے۔ اللہ پاک نے ان کو خوبصورت صحت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ تاریخ کی کوئی بات کریں تو چودھری صاحب اس طرح بیان کرتے تھے، پتہ چلتا تھا یہ ان کے سامنے ہوا ہے۔ تو چونکہ میں وقت زیادہ لے گیا، بے شمار یہاں مقرر ہیں، ان کی خوبیوں پر ایک ایک خوبی پر، صحیح ہونے پر، اپنے کریکٹر پر جم کے رہنا تو تھوڑی بہت ہوتی ہے دنیا میں۔ کوئی ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے پسند کرتا ہے۔ حقوق اللہ بھی جو ہے نا وہ پورے ہونے بڑے مشکل ہوتے ہیں، حقوق العباد بھی۔ تو میں اللہ پاک سے یہ عرض کرتا ہوں کہ چودھری صاحب کی جو تائی کتائی ہے وہ معاف فرمائیں، اور آپ جو کرجائی کے لوگ ہیں حقوق العباد کے حوالے سے، تو ہم سب چودھری صاحب کے ورثاء میں شامل ہیں، بالخصوص ان کے بیٹیوں سے ہم ہزار ہمدردی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے اس گھر کو قیامت تک استقامت عطا فرمائے۔ تو باقی باتیں کوئی اور تعریف جو ہے وہ بعد میں کروں گا، اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ وسلام۔